تو اہم ہے کس سے؟ بدن کی طہارت سے۔ ولا يمكن ان تتحقق طہارت البدن مع وجود نجس الشرک، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بدن صاف ہو جائے، پاک ہو جائے بغیر کس کے؟ دل کی پاکی کے۔ جب دل پاک ہوگا اس کے بعد ہمارا بدن اور جسم پاک ہوگا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین کیا ہیں؟ نجس ہیں، گندے ہیں، پلید ہیں۔ اس گندگی کا معنی یہ نہیں ہے یہ کیسی گندگی ہے، یہ دل کی جو گندگی ہے وہ شرک کی گندگی ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ مشرکین یا کافرین یہ نجس ہیں کہ اگر ہم ان کو ٹچ کر لیں گے تو ہمارا جسم یا ہم ناپاک ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہا طہارت کیسی ہے؟ دل کی طہارت ہے، اور یہ شرک کی نجاست اور اس کی گندگی ہے۔ دوسری قسم الطہارہ الحسیہ، میں نے کہا کہ دوسری قسم کیا ہے؟ حسی طہارت، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں سینس آرگن سے۔ وسیاتی تفصیل القول فیہا فی الاسطر التالیہ، اور اس کو ہم الگ سے تفصیل سے نیچے بیان کریں گے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہی فی اللغہ، لنگوسٹک تعریف کیا ہے کس کی؟ طہارت کی۔ لنگوسٹک جو ڈیفائن کیا ہے النظافہ والنزاہہ من الاقدار، کی گندگی سے نظافت، صفائی اور ستھرائی کو ہم طہارہ، ہم گندگی سے صفائی اور جسم کی صفائی کو ہم طہارت کہتے ہیں۔ وفی الاصطلاح ٹرم میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ رفع الحدث و زوال الخبث، حدث ختم ہونا اور خبث ختم ہونا، یہ دو چیزیں ہیں، اس کی بھی تفصیل ابھی آ رہی ہے کہ حدث کیا ہے اور خبث کیا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو ہم زائل کر کے کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے۔ المراد بارتفاع الحدث، حدث ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ ازالۃ الوصف المانع من الصلاۃ باستعمال الماء فی جمیع البدن، کہا وہ وصف ہے جو نماز سے روک دیتا ہے، لیکن ہم پانی استعمال کر کے جسم پر ہم اس سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ ان کان الحدث اکبر، اگر وہ حدث ناپاکی بڑی ہے، وہ اگر پاکی بڑی ہے تو پورے جسم کو ہم دھوتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، اس سے وہ ناپاکی دور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی خواب دیکھتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے وضو کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ یا بیوی کے پاس جاتا ہے، وہ بیوی سے ملتا ہے، وہ ناپاکی غسل کے ذریعے سے دور ہوگی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدث اکبر۔ وَإِنْ كَانَ حَدَثًا أَصْغَرَ يَكْفِي مُرُورُهُ عَلَىٰ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِنِيَّةٍ، یہ حدث اکبر ہو گیا جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ لیکن دوسرا کیا ہے؟ حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ یکفی مرورہ علی اعضاء الوضوء بنیہ، اگر ہم نے اعضائے وضو جو ہیں ہاتھ، چہرہ، پیر، اگر ہم نے پانی گزار دیا یعنی پانی سے ان اعضاء کو دھو لیا تو وہ طہارت کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا، گیس پاس ہو گئی، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، لیکن ہم نے جب اپنے ہاتھ، منہ، پیر دھو لیے، وضو کر لیا تو ہمیں وہ پاکی حاصل ہو گئی، تو وہ حدث اکبر تھا، بڑی ناپاکی تھی۔ یہ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ہے، بڑی ناپاکی غسل سے دور ہوتی ہے اور چھوٹی ناپاکی وضو سے دور ہوتی ہے۔ وَإِن فَقَدَ الْمَاءُ أَوْ عَجِزَ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَا يَنُوبُ عَنْهُ، ایک مسئلہ اور یہاں آتا ہے، پاکی اگر پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی صفائی جسم کی یا وضو کے طہارت کیسے حاصل کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جی یعنی تیمم کر لیں گے، تیمم کر لیں گے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ آدمی کیا کہا، اگر پانی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں ہے، یا پانی موجود تو ہے لیکن انسان اس کے استعمال پہ قادر نہیں ہے، پانی ہے سامنے، دشمن کا خوف ہے، یا سامنے والا اس پانی کے استعمال سے آپ کو منع کر رہا ہے، یا آپ مریض ہیں، یہ دو صورتیں ہو رہی ہیں، پانی تو ہے ہی نہیں، دوسری صورت پانی ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی سبب سے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ استعمل ما ينوب عنہ، تو آدمی جو اس کا قائم مقام ہے
جو اس کی جگہ پہ ہے وہ استعمال کرے گا، اور پانی کا قائم مقام یا اسی جگہ پہ کیا چیز ہے؟ وَهُوَ التُّرَابُ، وہ مٹی ہے، وہ مٹی ہے۔ عَلَى الصِّفَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا شَرْعًا، جو مٹی ہے ہم تیمم کیسے کریں گے؟ جو طریقہ شریعت میں بتایا گیا ہے۔ وضو کا طریقہ آپ جانتے ہیں، لیکن تیمم کا جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے پر اگر ہم تیمم کریں گے، مٹی استعمال کریں گے، تب ہمارا وضو ہو جائے گا، اور وہ تیمم جو ہے ہم نے کیا ہے وہ وضو کے قائم مقام ہے، ہم طہارت حاصل کر چکے، اس طرح سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وسیاتی ذکرها انشاءاللہ فی باب التیمم، کہہ رہے ہیں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ تیمم کے باب میں آئے گا، آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں بتاتے چلیں، تیمم بہت آسان چیز ہے۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے، آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے، سردی کا موسم ہے، سخت سردی کا موسم ہے، اور پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر اس سے نہا لے گا تو نہ اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جا رہی ہے تو آدمی تیمم کرے گا، اور ایک تیمم جو ناپاکی حدث سے اکبر ہے، ناپاک ہو گیا، خواب دیکھا، وہ حدث سے اکبر ہے، وہ پاکی دور کرنے کے لیے اور نماز کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے دونوں ایک ہی تیمم سے کافی ہو جائے گا۔ اور کیا کرنا ہے؟ مٹی پہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو مارا، پھونک ماری، جو زائد غبار ہے اڑ گیا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور یہ ہاتھ پھیر لیا، ہمارا تیمم ہوگا، اتنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ تیمم بڑی نجاست کے لیے بھی اور چھوٹی نجاست کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ اچھا، یہ حدث آیا، جو حدث کا ذکر آیا، کہا دو قسم کی تھی، ایک رفع الحدث و زوال الخبث۔ ایک تو حدث تھا ناپاکی، چاہے آدمی بیوی کے پاس جاتا ہے یا خواب دیکھتا ہے، یا چاہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، ایک چیز ہو گئی۔ ایک اکبر تھا، ایک اصغر تھا، ایک کے لیے غسل کرنا ضروری تھا اور دوسرے کے لیے کیا کرنا ضروری تھا؟ وضو یا تیمم کرنا ضروری تھا۔ اب دوسری چیز آ گئی خبث، نجاست یا گندگی، وہ کیسے ہم دور کریں گے؟ اے زوال النجاست من البدن والثوب والمکان، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمارے جسم پہ گندگی لگ گئی ہے، وہاں بتایا گیا تھا کہ غسل ضروری ہے اور ہاتھ پاؤں دھونا ضروری ہے، لیکن کبھی فرض کر لیں پیشاب کی چھینٹے پڑ گئے، پیخانہ لگ گیا جس میں، تو اس کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے، اس جگہ کو دھونے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم نجاست کہتے ہیں، گندگی ہے، پیشاب پیخانہ ہے۔ اسی لیے بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے گود میں، اس نے پیشاب کر دیا تو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پیشاب لگا ہے اس کو دھو لیا جائے، چاہے کپڑا ہو چاہے جسم ہو۔ اور اسی طرح سے یہاں آگے آ گئی بات کی جگہ، جسم بھی پاک ہمارا ہو، کپڑا بھی پاک ہو اور جسم بھی پاک ہو۔ فرض کر لیں کسی بچے نے اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو وائپ کر کے آپ صاف کر لیں گے، لیکن کئی کچی زمین ہے تب کیا کریں گے؟ وہاں پہ پانی اڈیل دیں گے، وہ چیز وہ پاک ہو جائے گی۔ تو کہا کہ حدث سے بھی پاک ہونا ضروری ہے اور خبث سے بھی پاک ہونا ہے۔ حدث مطلب کہ آدمی غسل کر لے گا، وضو کر لے گا، اور خبث مطلب کہ جو گندگی حسی ہے جو ہم سینس سے محسوس کر سکتے ہیں، آرگن سے، وہ آپ کو دور کرنا ہے۔ فالطہارۃ الحسی علی نوعین، اب اس کی بھی قسم کر دی گئی، جو حسی ہے، جو ہم آرگن سے محسوس کر سکتے ہیں گندگی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، طہارت حدث و تختص بالبدن۔ یہ حدث کیا ہے؟ یہ جو جسم کے ساتھ خاص ہے، وہ طہارت خبث، اور یہ گندگی جو وہ طہارت ہے اسے ہمیں طہارت حاصل کرنی ہے، وتکون فی البدن والثوب والمکان، جو بدن کے ساتھ ہے وہ حدث، طہارت حدث، حدث سے پاکی۔ پہلے بتایا گیا حدث مطلب کہ آدمی ناپاک ہو جائے، نہانا ہے، یا وضو ٹوٹ گیا، گیس پاس ہو گئی، نہا لیا، یہ حدث کہلاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جو بدن کے ساتھ خاص ہے، وہ طہارت خبث و تکون فی البدن، یہ بدن میں بھی لگ سکتا ہے،
کپڑے میں بھی لگ سکتا ہے، یا مٹی جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جگہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ہمیں دور کرنا ہے۔ اس کو خبث کہتے ہیں، اس کو حدث کہتے ہیں۔ والحدث علی نوعین، حدث کی بھی دو قسمیں ہیں، حدث کی بھی دو قسمیں ہیں۔ حدث اصغر، اس کو پہلے بھی بتایا گیا، حدث اصغر وہو ما یجب بہ الوضوء۔ حدث اصغر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے پیشاب پاخانہ کیا، ہوا خارج ہو گئی، یا پیشاب پائخانہ کے راستے سے کوئی چیز نکل گئی، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ یہ حدث اصغر ہے، وہ ما یجب بہ الوضوء، اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ وہ حدث اکبر، اور بڑا حدث کیا ہے؟ وہ ما یجب بہ الغسل، جس کے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت ابھی میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اور کہا خبث جو گندگی ہے، نجاست ہے، اس کو علی ثلاثۃ انواع، اس کی تین قسمیں ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں۔ خبث یجب غسلہ، ایک گندگی ایسی ہے جس کو ہم دھو کر کے پاکی حاصل کرتے ہیں، ایک گندگی ایسی ہے جس کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دھونا پڑتا ہے۔ وخبث یجب نضحہ، ایک گندگی ایسی ہے کہ اگر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں، دھونا نہیں ضروری ہے، پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں، اس سے وہ طہارت اور پاکی حاصل کر لی جاتی ہے۔ وخبث یجب مسحہ، اور ایک گندگی وہ ہے کہ اگر رگڑ دیا جائے اس کو، تو وہ رگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ شاید یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اس یہاں شاید ذکر نہیں اس کا کیا ہے، جو یا آگے ہو سکتا کہیں ذکر ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو تین طرح کی گندگی ہیں یہاں پہ وضاحت کر دوں میں، آگے شاید آئے گا۔ کہا کہ خبث یجب غسلہ، پیشاب پاخانہ لگ گیا تو رگڑنے سے، کپڑا رگڑ دیا جائے کسی چیز سے، تو یہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں پاک ہوگا، اس کا دھونا ضروری ہے، اس کا دھونا ضروری ہے۔ وخبث یجب نضحہ، لیکن کچھ گندگی ایسی ہے کہ اگر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں تو وہ گندگی یا وہ نجاست دور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی کبھی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے اس کے جذبات بھڑکتے ہیں، تو شرمگاہ سے پانی ہلکا سے نکلتا ہے، تو اگر تھوڑا گیلا کر کے کپڑا اس پہ مار دیا جائے یا پانی زیادہ ڈال دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کہیں ایسا آتا ہے کہ آدمی اگر چھینٹا زیادہ مار دے تو اس سے وہی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ وخبث یجب مسحہ، اور ایک ایسی نجاست ہے کہ جس کو رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، مزی ہے، منی ہے، اسپرم، اگر وہ نکل جاتا ہے، کپڑے پہ لگ جاتا ہے اور سوکھ جائے، آدمی اس کو رگڑ دے تو وہی پاک ہو جاتا ہے۔ یا گندگی ہے، پیر میں لگ گئی ہے، آدمی چلتا ہے، زمین اسے وہ پاک کر دیتی ہے، زمین سے، زمین مٹی پاکی ہے، اس مٹی سے بھی اس کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو رگڑ دیا جائے اچھی طرح سے۔ المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، الماء الذی تحصل بہ الطہارہ، وہ پانی جس سے طہارت ہم حاصل کرتے ہیں، پانی کے احکام بیان ہو رہا ہے یہاں۔ الطہارہ تحتاج الی شیء یتطہر بہ، طہارت کہتے ہیں ہم ایسی چیز کے ضرورت مند ہیں جس سے طہارت اور پاکی حاصل ہو جائے۔ یزال بہ النجاسہ، نجس، جس سے نجس یا گندی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ ویرفع بہ الحدث، اور اس سے حدث بھی دور ہو جاتا ہے۔ ابھی اس سے وضاحت گزری کہ گندگی بھی اور حدث دونوں، چاہے نجس ہو چاہے حدث ہو، دونوں دور ہو جاتے ہیں۔ وہو الماء، وہ پانی ہے، یعنی اگر ہمیں حدث دور کرنا ہے یا نجس دور کرنا ہے، دونوں کو ہم پانی کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں؟ دور کر سکتے ہیں۔ والماء الذی تحصل بہ الطہارہ هو الماء الطہور، کس سے حاصل ہوگا؟ وہ پانی جو خود پاک ہو اور دوسری چیز کو بھی پاک کر دے۔ ماء الطہور، وہ پانی جو خود بخود پاک ہو اور دوسری چیز کو بھی پاک کر دے۔ وہو الطاہر فی ذاتہ، خود پاک ہو، المطہر لغیرہ، اور دوسری چیز کو بھی وہ پاک کر دے۔
وَهُوَ الْبَاقِي عَلَىٰ أَصْلِ خِلْقَتِهِ، اور وہ پانی وہ ہے جو اپنی اصل پیدائش پہ باقی رہے، اے عَلَىٰ صِفَتِهِ الَّتِي خلق علیہا، اس صفت پر، اس حیت یا اس حالت پہ جس پہ وہ پانی پیدا کیا گیا ہے۔ آخری تفسیر اس کی، سواءً کان نازلا من السماء، چاہے وہ پانی آسمان سے نازل ہو، کل مطر، جیسے بارش کا پانی ہے اصل حالت میں وہ باقی رہ جائے، وذوب الثلوج، یا برف ہے وہ پگھل گئی ہو، والبرد، یا اولا جو ہے وہ جمع کر لیا گیا ہو، اصل حالت پہ باقی ہو، تو یہ پانی خود پاک بھی ہے، دوسری چیز کو پاک بھی کر دیتا ہے۔ او جارین فی الارض، یا نہر کہیں بہہ رہی ہو، زمین میں کہیں نہر بہہ رہی ہو، یہ بھی پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ کمائی الانہار والعیون والآبار والبہار، جیسے نہروں کا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، کنووں کا پانی ہے اور سمندر کا پانی ہے، یہ پانی اپنی اصل حیت باقی ہو تو یہ پاک بھی کر دیتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ لقولہ تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ رب العزت نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا تاکہ تمہیں کیا کر دے؟ پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے گندگی سے، نجاست سے۔ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے کون سا پانی اتارا ہے؟ جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا ہے، مائع طہور نازل کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، کہ اللہ تو مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، میرے گناہوں کو دھو دے، کس سے؟ پانی سے، برف سے اور اولے سے۔ تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں یہ پاک بھی ہیں، پاک کرنے والی بھی ہیں۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن ماء البحر هو الطہور ماؤہ، جو سمندر کا پانی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ الحل میتتہ، اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ یعنی دو حکم بتا دیا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، پئیں، نہائیں، وضو کریں، یعنی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور سمندر میں جتنے مردار ہیں جانور سمندر میں رہنے والے وہ بھی کیا ہیں؟ پاک ہیں، یعنی اس کو آدمی کھا سکتا ہے۔ وَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ غَيْرِ الْمَاءِ، وَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ غَيْرِ الْمَاءِ، پانی کے علاوہ اگر کوئی لکوڈ چیز ہے اور ہے، کوئی اور چیز ہے پانی کے علاوہ، تو اس سے آدمی پاکی حاصل نہیں کر سکتا ہے، طہارت اس سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی اور لکوڈ چیز ہے پانی کے علاوہ، جیسے سرکہ ہے، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ دوسرا رنگ بدل جاتا ہے۔ والبنزین، یا پٹرول ہے۔ والعصیر، یا کیا ہے؟ جوس ہے۔ کوئی نہائے گا اس سے وضو کرے گا، لیکن یہ کہیں مسئلہ آ سکتا ہے، اس لیے مصنف نے یہ باتیں بھی ذکر کر دی کہ پانی کے علاوہ اور کوئی لکوڈ ہو اس سے آدمی پاکی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ واللیمون، یا لیمون کا جوس ہو، لیمن کا جوس ہو۔ وما شابہ ذالک، یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تم کیا کر لو؟ تیمم کر لیا کرو۔ اس سے پہلے بات آ گئی تیمم کی۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے پانی نہ ملنے کی صورت میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، پٹرول کا نہیں کیا، سرکے کا نہیں کیا، لیمون کے رس جوس کا نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ اگر وہ نہ ملے تو اس کا قائم مقام، اس کی جگہ پہ کیا الٹرنیٹو کیا ہے؟ مٹی ہے۔ فَلَوْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ تَحْصُلُ بِمَاءٍ غَيْرِ الْمَاءِ، اگر طہارت حاصل ہو جاتی پانی کے علاوہ کسی اور لکوڈ سے، لَنَقَلَ عَادِمَ الْمَاءِ إِلَيْهِ، اگر اور کسی چیز سے پاکی حاصل کی جاتی تو اس بات کا ذکر ہمارے ہاں قرآن حدیث میں ہو جاتا، لیکن نہیں کیا، بلکہ وَلَمْ يَنْقُلِ التُّرَابَ، اور پانی کا، مٹی کا ذکر نہیں ہوتا۔ مٹی کا اگر کوئی اور چیز بھی پانی کا قائم مقام ہو سکتی تو اللہ رب العزت مٹی کا ذکر نہیں کرتا۔ اور یہاں کیا کہا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا،
اگر پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ مٹی استعمال کرنا ہے۔ تو یہی کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نقل نہیں کی ہے مٹی کے علاوہ، اس کا مطلب کہ پانی کا قائم مقام مٹی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور 5 باقی ہے۔ المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، الماء اذا خالطته نجاسہ، پانی تو ہے آپ کے پاس لیکن اس میں گندگی مل گئی، اس میں گندی کوئی چیز پڑ گئی، اس کا کیا حکم ہے؟ الماء اذا خالطته نجاسہ، اگر اس میں گندگی مل جائے، کوئی گندی چیز مل جائے، فغیرت احد اوصافہ الثلاثہ، اور 3 چیزوں میں سے، خاص جو 3 وصف ہے، ان چیزوں میں سے کوئی چیز اس گندگی کے ملنے کی وجہ سے بدل جائے، اس کا مزہ بدل جائے، پانی کا مزہ، گندگی پڑی کوئی چیز، پانی کا مزہ بدل جائے، ریحہ او طعمہ لونہ، اس میں اس کی مہک بدل جائے، پانی میں کوئی مہک آ جائے، گندگی پڑی پانی میں، جو عام کوئی مہک ہے نہیں لیکن اس گندگی پڑنے کے ناطے اس کی مہک بدل جائے، اس میں مہک آ جائے کوئی، یا او طعمہ ہو، یا اس کا مزہ بدل جائے، پانی پینے میں بد ذائقہ ہو جائے، او لون ہو، یا اس کا رنگ بدل جائے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بدل جائے اور پانی پاک صاف ہے تو پانی پھر کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے، کن صورتوں میں ناپاک ہوگا وہ پانی اور کن صورتوں میں ناپاک نہیں ہوگا۔ کہا کہ اگر کوئی پانی ہے صاف ستھرا، اس میں گندگی مل جائے اور اس میں بدبو آ جائے، یا اس کا مزہ بگڑ جائے، یا اس کا رنگ بدل جائے، تو کیا حال، اس کا کیا صورت ہوگی؟ فہو نجس بالاجماع، تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لا یجوز استعمالہ، اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ فلا یرفع الحدث، نہ اس سے حدث آپ زائل کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں۔ ولا یزیل الخبث، نہ گندگی پیشاب پیخانہ یا اور کوئی چیز اس میں پڑ گئی ہے، نہ اس سے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ سواء کان کثیرا او قلیلا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اگر اس کا پانی زیادہ ہو کم ہو، لیکن ان میں چاہے اس کا مزہ خراب ہو جائے، یا اس میں بدبو آ جائے، یا اس کا رنگ چینج ہو جائے، تو کسی بھی حال میں وہ پانی پاک نہیں ہوگا۔ لیکن آگے آ رہا ہے، اما ان خالطتہ النجاسہ، لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ گندگی مل گئی اس میں پانی میں، ولم یتغیر احد اوصافہ، لیکن تینوں اوصاف میں سے، چاہے اس کا بدمزہ ہونا ہو، چاہے بدبو آنا ہو، چاہے رنگ بدلنا ہو، اگر ان تینوں میں سے کوئی وصف نہیں بدلا ہے، فَإِن كَانَ كَثِيرًا، اور وہ زیادہ ہے، لم ینجس، تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی ناپاک، زیادہ پانی ہے اور تینوں اوصاف میں سے اس کا کوئی وصف نہ بدلے تو لم ینجس، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وَتَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِهِ، اور اس سے کیا ہو جائے گا؟ پاکی حاصل ہو جائے گی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ قَلِيلًا، لیکن اگر تھوڑا ہے، پہلے بات آئی تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ وَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِهِ، اس سے پاکی حاصل نہیں کریں گے۔ وَحَدُّ الْمَاءِ الْكَثِيرِ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ، پانی زیادہ کسے کہتے ہیں، شریعت نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ پانی کسے زیادہ کہتے ہیں۔ وحد الماء الکثیر ما بلغ قلتین، اگر 2 گھڑا پانی ہے، 2 گھڑا کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے فاکثر، یا 2 گھڑا ہو یا 2 گھڑا سے زیادہ ہو، تو اس سے اگرچہ اس کا وصف بدل جائے، چاہے مزہ بدل جائے، چاہے اس میں بدبو آ جائے یا اس کا رنگ بدل جائے، تو اس سے وہ پانی گندا نہیں ہوگا، وہ پاک صاف رہے گا۔ شرط کیا ہے؟ تھوڑا پانی ہے، اور قلہ کتنے کہتے ہیں، گھڑا کتنے کہتے ہیں؟ 160 لیٹر کو، یعنی 160 لیٹر پانی ہے، اس میں کوئی گندی چیز پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے کم ہے اور اس میں تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے گا، پانی کم ہے 160 لیٹر سے، تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟
گندا ہو جائے گا، وہ اس سے پاکی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ ہو تو اس میں وہ پانی گندا نہیں ہوگا، اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ والدلیل علی ذلک حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی فطری طور پہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، اسے کوئی چیز گندی نہیں کرتی ہے۔ وہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 گھڑا ہو تو اس میں گندگی کا اثر نہیں پڑتا ہے، وہ گندگی پڑنے سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ تو یہ جو آخری بات کہی ہے کہ اگر 160 لیٹر پانی ہے، اس میں کوئی گندی چیز پڑ جائے اور اس سے کم پانی 160 لیٹر گندی چیز پڑ جائے اور تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بھی بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ 160 لیٹر سے کم ہو اور تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے کوئی وصف بدل بھی جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج پہلا دن تھا، شاید کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ کنٹینیو رہے گا۔ آئندہ درس میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ کوئی سوال ہو اس تعلق سے پوچھ لیں۔ کچھ جگہ ہوتے ہیں جن کے پانی بہت زیادہ کھارے ہوتے ہیں، تو اس کو کیا؟ یہ